جوش صاحب کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ؟ جوش صاحب سے ظاہر ہے میرا کوئی ذاتی رابطہ تو نہیں ہوا، لیکن ایک تو ان کی شام کی محفلوں میں وہ بہت کھل جاتے تھے اور بڑی بے تکلفی پیدا ہو جاتی تھی ان محفلوں میں. ہوا کرتے تھے رئیس امروہوی صاحب، رئیس صاحب کے گھر ہی پر زیادہ دیکھا انہیں شام کی محفلوں میں. اور شان الحق صاحب تھے جو رئیس صاحب کے ہم عمر تھے، پھر سید محمد تقی صاحب تھے، اور ہم لوگ جو تھے جون صاحب اور ہم تو چھوٹے تھے، تو ہم لوگ بس سنتے تھے انہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے. جوش صاحب جو تھے وہ بڑے غیر محتاط قسم کے آدمی تھے، جو منہ میں ہے وہ کہہ دیا. بلکہ اگر آپ معاف کریں تو ایک لفظ ہے پکڑ پن. جوش صاحب کو پینے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ان میں ایک پکڑ پن آ جاتا تھا، یعنی کچھ بھی بول رہے ہیں اس میں گالیاں بھی آ گئیں، کسی کو برا کہنا ہے تو برا بھی کہہ دیا. یہ سب باتیں ان برائی سے نہیں، یعنی ان کی طبیعت تھی، پٹھان آدمی تھے، مزاج ان کا بڑا صاف، کوئی بات دل میں رکھنے والے تو تھے نہیں وہ. تو وہ ان کا جو تاثر پڑتا تھا وہ سنجیدگی، جو ہم جوش ملی آبادی جو نام جتنا ان کا تھا، اور ان کا ہم جو توقع رکھتے تھے کہ بھئی جوش ایک مثالی قسم کی شخصیت ہوگی، تو وہ نہیں تھی ان کی شخصیت. خصوصاً مشاعرے میں تو ٹھیک ہے کہ وہ بیٹھے ہیں شیروانی کے بٹن لگائے، وہاں وہ ٹھیک سناتے وقت بھی بہت پرجوش ہوتے تھے. لیکن عام میں وہ ہم نے دیکھا فیض صاحب میں کہ فیض صاحب کو ایک تو کبھی بہکا ہوا نہیں دیکھا. اچھا کبھی انہوں نے زیادہ بھی پی لی ہے تو یہ تو دیکھا ہے کہ ہاتھ پاؤں جواب دینے لگے، یہ دیکھا ہے، لیکن زبان کی شائستگی میں یا ذہن کوئی فرق نہیں آتا تھا فیض صاحب. صاحب. اچھا شعور صاحب، یہ جو ایک کھیپ تیار ہوئی پاکستان میں پاک ٹی ہاؤس سے، جس میں ناصر کاظمی اور اس طرح کے بہت اہم نام ہیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کی نسل ہے، اس کے بعد ہماری آپ کی نسل ہے، اور آپ کی نسل کو بھی پھلتے پھولتے اور عمدہ شاعری کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، جس میں آپ ہیں، ظفر اقبال ہیں، ساقی ہیں، اور یہ سب لوگ ہیں. اب اس کے بعد اس وقت جو موجودہ منظرنامہ ہے پاکستان میں ادب کا، وہ تسلی بخش ہے، اطمینان بخش ہے کہ نئے لوگ ہیں؟ ہے اس لیے کہ جتنے بھی لڑکے نوجوان ہیں ان میں بڑی لگن ہے، بڑا جذبہ ہے، اور بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. لیکن ایک بہت بری بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں ہماری پوری اردو شاعری سے وہ سیکھنے سکھانے کا جو ایک عمل تھا، استاد شاگردی کا جو رواج تھا، وہ ختم ہو گیا. وہ ختم ہونے سے نقصان یہ ہوا کہ ایک لکھنے والے کو جو فنی دسترس چاہیے، پرفیکشن جو چاہیے نا، وہ سیکھے بغیر پیدا نہیں ہوتا. تو اب یہ جتنے بھی لڑکے ہیں یہ بڑے اچھے اچھے مصرے کہتے ہیں، بڑے اچھے اچھے خیالات آ جاتے ہیں، بڑے اچھی اچھی لفظیات بھی آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ فن سیکھے بغیر یہ لوگ شاعری کرتے ہیں، بیشتر کو میں کہہ رہا ہوں، ان میں سب کا یہ حال نہیں ہے، لیکن بیشتر کا چونکہ ہے، تو وہ پرفیکشن نہیں آیا. اب آپ ان کے شعر پورا منتخب نہیں کر سکتے. تو مصرع اچھا ہو گیا، شعر بھی مصرع، ہاں، تو آپ اب جو ان لوگوں کا انتخاب کریں گے تو مصروں کا انتخاب تو بہت اعلیٰ ہو جائے گا، اور وہی کرنا بھی چاہیے. اب کاش وہ سیکھنے سکھانے کا، یعنی فن کی طرف توجہ دینے کا رجحان بڑھنا چاہیے. تو وہ شعور صاحب مسئلہ یہ رہا، تو نہ تو اب ویسے شاگرد رہے اور نہ ویسے استاد بھی ہیں، نہیں رہے، ہاں، کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ بیچارے کیا کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نہ ہو، نئے لڑکوں کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، یا کتابوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ کریں. اب تو شاگرد ہونا کوئی گھٹیا بات سمجھی جانے لگی ہے. یہ کوئی بہت غلط بات ہے. آپ بائک چلانا تک کسی سے سیکھتے ہیں، تو شاعری جیسا فن جو تمام فنون سے
آگے کی چیز ہے وہ آپ سیکھے بغیر کیسے بھائی کر لیں گے. اچھا انور شعور صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کہ پچھلے 20-25 سال سے آپ جنگ میں روزانہ قطع لکھتے ہیں، آپ کے قطعات ہم پڑھتے ہیں اور بہت محظوظ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو روز آپ قطع لکھتے ہیں اور اتنے لمبے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، یہ کیوں کر ممکن ہوا اور یہ سب ہوا کیوں؟ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے قطع ہفتے میں ایک لکھیں. یہ ایسا ہوا تھا زمرد مغل صاحب، یہ اس طرح ہوا تھا کہ جب رئیس صاحب کا انتقال ہو گیا نا تو رئیس صاحب نے بہت نام پایا تھا خط نویسی میں اور ان کا بہت مقام بھی تھا. ہاں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھئی ہمارے جو شکیل عادل زادہ ہیں، آپ انہیں میرے بھائی کے ہی برابر سمجھیں، بڑے بھائی بھی، دوست بھی، اور میں چونکہ ان کے ادارے میں کام کرتا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سنجیو سراف تھے ہمارے ادارے کے. لیکن انہوں نے کبھی ایسی کوئی غیریت محسوس نہیں ہونے دی. آج بھی میرے ان سے سبھی سے زیادہ ہی مراسم ہیں ان سے آج تک. تو ایک دن اچھا سبرنگ کا اور جنگ کا دفتر برابر ہے جی. تو اطلاعات بھی ملتی رہتی تھی انہیں کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے یا یہ جنگ والوں کو سبرنگ میں. ایک دن وہ کہنے لگے کہ رئیس صاحب کے انتقال کے بعد کوئی 200-250 شعراء نے جو بڑے نام بھی ہیں ان میں اور غیر معروف بھی ہیں، وہ میر صاحب کو، یعنی جنگ کے جو مالک تھے میر خلیل الرحمن صاحب، انہیں قطعات بھجوا رہے ہیں اپنے نمونے کے. یہ نہ معلوم ہوا ہوگا کسی سے، اور تم ایسا کرو کہ تم بھی کچھ لکھ کے دے دو تمہیں. میں نے کہا کہ یہ میرا رجحان نہیں ہے، میں بہت محدود صلاحیتوں کا آدمی ہوں. یہ غزل وزل بھی میں کہہ لیتا ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نظم کہنے کی ہمت نہیں کرتا ہوں. تو میں نے کہا شکیل بھائی میں کیسے کر لوں گا یہ کام، کیونکہ رئیس صاحب کا ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ایک دبلے پتلے آدمی سے کہیں کہ انوکھی والا کام کرو تو وہ کیسے کرے گا. خیر تو انہوں نے کہا نہیں تم لکھ دو، اور پھر خود مجھے اب کچھ موضوعات بتائے کہ یوں کر دو. وہ مجھے نثر میں بتاتے تھے، میں نظم کر دیتا تھا. اس طرح وہ 6-7 قطعے لکھوا لیے انہوں نے اور وہ میر صاحب کو پہنچوا دیے. اب اتفاق کی بات ہے کہ میر صاحب چونکہ بڑے دیانتدار آدمی تھے، جو شعراء انہیں اپنی چیزیں بھیج رہے تھے ان میں بڑی بڑی سفارشیں بھی موجود تھیں، وزراء کی اور یہ وہ سب. مگر چونکہ یہ دیانتدار آدمی تھے تو انہوں نے پہلا ہی جو پڑھا میرا وہ اتفاق سے انہیں پسند آ گیا. تو وہ میں ابھی سنا بھی دیتا ہوں آپ کو. اور رئیس صاحب کے انتقال کا ہوا ہے 22 ستمبر کو 1988 کو. ٹھیک ایک مہینے بعد 22 اکتوبر کو میرا وہ قطع، میں نے خود، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ انہیں پسند آ گئے ہیں یا انہوں نے چن لیا ہے، یہ نہیں معلوم تھا. وہ لگا ہوا جنگ میں. وہ قطع سنائیں گے آپ؟ ہاں ابھی سناتا ہوں. تو وہ میں بھی حیران رہ گیا لیکن بڑی خوشی بھی ہوئی. تو وہ پھر خیر میر صاحب نے بلوایا. اس زمانے میں اس صفحے کے جو مدیر تھے وہ تھے نذیر لغاری صاحب، جو بہت مشہور صحافی ہیں اس وقت بھی پاکستان کے. وہ آئے، لے کر گئے مجھے میر صاحب سے. اچھا میر صاحب نے مجھے دیکھتے ہی، میں چونکہ جنگ کا وہ جو ہے اخبار جہاں اس میں میں کام کر چکا تھا، بلکہ وہ پرچہ ہم ہی لوگوں نے نکالا تھا. اس وقت ایڈیٹر تھے نذیر ناجی صاحب، میں سب ایڈیٹر تھا. تو میر صاحب پہچان گئے تو ان کے منہ سے پہلا ہی جملہ نکلا کہ آپ اتنے بڑے شاعر ہو گئے. کیونکہ میر صاحب بہت صاف گو قسم کے آدمی. خیر وہ پھر بات چیت کی، انہوں نے کہا آپ شروع کر دیجئے. تو میں نے پھر شروع کر دیا تھا. ابتدا میں بڑا ایک بوجھ معلوم ہوتا تھا اور وہ دقت ہوتی تھی. اور اب بھی دیکھیے کام کرنا تو مشکل نہیں ہوتا، اچھا کام کرنا مشکل ہوتا ہے. جی
تو اب بھی بہرحال میں لکھ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کیسا ہو رہا ہے, قطع سنا دیجیے آپ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کام اگر کر رہا ہے آدمی تو وہ بہتر سے بہتر کرے, لیکن بہتر سے بہتر بھی آدمی اتنا ہی کرے گا جتنی اس میں صلاحیت ہے. تو مجھے تو پتہ نہیں کہ بھائی میں کر سکتا ہوں یا نہیں, بہرحال کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح. نہیں اچھا کر رہے ہیں آپ. تو وہ پہلا یہ تھا کہ ایک تو اس زمانے میں سیلاب بھی آیا تھا اور اس سے بھی کچھ نقصان پہنچا تھا, اور دوسرے یہ ماشاء اللہ یہ قتل و غارت شروع ہو چکی تھی. 28 میں خود رئیس صاحب کا قتل ہوا. تو وہ ان حالات کے پیش نظر جو ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ایسا تھا کہ ہے سیل آب و خون سے, یعنی قتل و غارت اور سیلاب دونوں, ہے سیل آب و خون سے جینا حرام اپنا, ہے سیل آب و خون سے جینا حرام اپنا, کیسا ڈرا ہوا ہے ہر خاص و عام اپنا, میں نوش مر رہے ہیں روز اس قدر کہ ہم بھی. اچھا ہاں, انہی دنوں کچھ زہریلی شراب کی وجہ سے کئی لوگ مر گئے تھے, اور روزانہ خبریں آتی تھیں کہ آج 7 مر گئے, آج 8 مر گئے. تو ان کو 3 باتیں مل گئیں, 3 خبریں مل گئیں. جی. تو ہے سیل آب و خون سے جینا حرام اپنا, کیسا ڈرا ہوا ہے ہر خاص و عام اپنا, میں نوش مر رہے ہیں روز اس قدر کہ ہم بھی ہر صبح ڈھونڈتے ہیں خبروں میں نام اپنا. تو یہ ویسے میں نے اسے قطعے سے ہٹا کے یہ شعر اپنے مجموعے میں بھی شامل کیا ہے. جی. تو اسے قطع تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ وہ ہم آپ کو جو ہے بہت سالوں تک نہ ملے, اور آپ کا سایہ ہم سب پہ ایسے ہی رہے, اور آپ ادب کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں. دعا کی. یہ شاعری اچھی شاعری ہمیں ایسے ہی پڑھنے کو ملتی رہے, اور جنگ کے خطات بھی ہمیں ایسے ہی پڑھنے کو ملتے رہیں. ناظرین, یہ تھے انور شعور جو اردو شاعری کا اہم نام ہے. آج ان سے ہم نے خاص طور سے مجھے بہت ساری نئی باتیں معلوم ہوئیں, اور یقیناً آپ کو بھی نئی باتیں معلوم اس لیے ہوئی ہوں گی کہ جان ایریا کے تعلق سے جو گفتگو انور شعور نے کی وہ ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے, ان کے ساتھیوں کے لیے, ان کے دوستوں کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ پہلی نہ ہو یا انہوں نے سن رکھی ہو. نہیں, سب جانتے ہیں, میں نے کوئی ایسی نئی بات نہیں, لیکن ہم لوگ سب کو معلوم مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں جانتے تھے جو بہت ان کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے خاص طور سے جو باتیں ہمیں انور شعور صاحب سے پتہ چلی ہیں. اس دلچسپ گفتگو کے لیے میں خاص طور سے انور شعور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.